محبت ہے. السلام علیکم. صلوات پڑھیں. ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو سب سے پہلے تو بانی مجلس قمر میاں کی توفیقات میں اللہ ان کے علم میں اور لیاقت میں اضافہ عطا فرمائے، اور آئندہ سال بھی وہ اسی طرح اس سے بہتر محافل و مجالس کا انعقاد کریں. اور بات کا آغاز مناسب ہے کہ شکیل بدایونی کے اس شعر سے کیا جائے کہ خاک وطن کو کیوں نہ ملے منہ سے ہم شکیل، خاک وطن کو کیوں نہ ملے منہ سے ہم شکیل، مدت کے بعد آئے ہیں اپنے دیار میں، مدت کے بعد آئے ہیں اپنے دیار میں. تاخیر بہت ہو چکی ہے، کافی لوگ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو بہت زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. چند بند جوش ملی آبادی کے مرثیہ حسین اور انقلاب، شاید آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا، میں پھر اس کو دہراتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آدمی، اب اس میں عظمت انسان بتا رہے ہیں کہ انسان کیا ہے. آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوس و میر و سعدی، اور خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، اور خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان. اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پر ہیں گوہر افشاں، اور دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قرباں، آپ اور شمر ہیں اس سطح پا بالکل یکساں، آپ اور شمر ہیں اس سطح پا بالکل یکساں. ہاں جو دل میں چمن حب ادو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے. ہاں جو دل میں چمن حب ادو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی، اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی. یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. اور آخر کے چند بند ملاحظہ فرمائیں، دو بند. میں یہ پوچھوں جو خفا نہ ہوں وہ رفیقان کرام، کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام، اور آپ سرکار میں جھکتے تو نہیں بہر سلام، آنکھ شاہوں سے ملاتے ہیں بانداز امام، اور رائے بکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں، رنگ اڑتا تو نہیں آپ کا درباروں میں، رنگ اڑتا تو نہیں آپ کا درباروں میں. اور آپ باطل سے دبکتے ہیں تو یاران کرام، آپ کو نام حسین ابن علی سے کیا کام. جائیے بیٹھیے خلوت میں علا رغم امام، اور لوٹیے دولت لب ہائے بتان گلفام، خود کو عشرے میں نہ مغمون بنائے پھریے، اپنی غیرت کے جنازے کو اٹھائے پھریے، اپنی غیرت کے جنازے کو اٹھائے پھریے. بہت بہت شکریہ. قمر میاں صلی اللہ علیہ کی یہ منعقدہ مجلس فرش ازا، یہ چل نہیں رہا ہے کیا؟ منعقدہ یہ مجلس فرش ازا، اور ان کا بنفس نفیس مدعو کرنا اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ اس بچے کو فرش ازا سے اس کی نسبتیں اور اس کی خواہشات اور اس کی آمد اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ ایک دن یہ بچہ اپنی عروج کی بلندیوں پر یقینی طور پر پہنچے گا. دیکھیں میں ایک دو نئی رباعیات پڑھتا ہوں.
سنیے کہ قلم پہ میرے وہ احسان کربلائی ہے، قلم پہ میرے وہ احسان کربلائی ہے، میں رک بھی جاؤں قلم پھر بھی رک نہیں سکتا، میں رک بھی جاؤں قلم پھر بھی رک نہیں سکتا، میری کتاب میں بیعت کا کوئی لفظ نہیں، میری کتاب میں بیعت کا کوئی لفظ نہیں، بجز خدا میں کہیں پر بھی جھک نہیں سکتا، کہ بجز خدا میں کہیں پر بھی جھک نہیں سکتا۔ اور چار مصرے یوں دیکھیں کہ کہاں وہ برکتیں رزق حلال میں احسان، اب سنیے گا مصرع کہ کہاں وہ برکتیں رزق حلال میں احسان، مزہ ہے باغ فدق کے حرام کھانے میں، مزہ ہے باغ فدق کے حرام کھانے میں، نہ ان کو نار جہنم تلک کرے گی قبول، تھی جتنے لوگ بھی جتنے لوگ در سیدہ جلانے میں تھے، جتنے لوگ در سیدہ جلانے میں۔ یہ 4-5 مطلب پڑھتا ہوں کہ عباس کو حسین نے لشکر بنا دیا، عباس کو حسین نے لشکر بنا دیا، بھائی کو اپنے قد کے برابر بنا دیا، بھائی کو اپنے قد کے برابر بنا دیا، اس صحراؤں میں فرات کا منظر بنا دیا، صحراؤں میں فرات کا منظر بنا دیا، زمزم بنا دیا، کبھی کوثر بنا دیا، زمزم بنا دیا، کبھی کوثر بنا دیا، اور حیدر کو جانشین پیمبر بنا دیا، حیدر کو جانشین پیمبر بنا دیا، یعنی علی کو وارث منبر بنا دیا، یعنی علی کو وارث منبر بنا دیا، اور ابن علی نے حر کا مقدر بنا دیا، ابن علی نے حر کا مقدر بنا دیا، قطرے کو ایک شب میں سمندر بنا دیا، قطرے کو ایک شب میں سمندر بنا دیا، اور اللہ رے صحابی حیدر کا مرتبہ، اللہ رے صحابی حیدر کا مرتبہ، سلمان تو کسی کو ابو ذر بنا دیا، کہ سلمان تو کسی کو ابو ذر بنا دیا، اور ابن علی نے باطل و حق کی لڑائی میں، ابن علی نے باطل و حق کی لڑائی میں نیزے کو صبر پیاس کو خنجر بنا دیا، کہ نیزے کو صبر پیاس کو خنجر بنا دیا، اور احسان سر کٹا کے حسین شہید نے، احسان سر کٹا کے حسین شہید نے دنیا کو زندگی کا تصور بنا دیا، دنیا کو زندگی کا تصور بنا دیا۔ دیکھیں ایک سلام کی کوشش کی تھی لکھنے کی، بالخصوص یہ چاہا کہ تمام چہاردہ معصومین کی شمولیت بھی ہو جائے، اور سب کے حوالے سے ایک ایک سلام کا شعر، تو میں نے کوشش ہے میری شاید کسی لائق ہوں، قبلہ آپ موجود ہیں، میں پڑھ رہا ہوں یہ کچھ اشعار اس سلام کے۔ اے محمد مصطفیٰ عربی تم پر سلام، اے محمد مصطفیٰ عربی تم پر سلام، یا جناب سیدہ بنت نبی تم پر سلام،
یا جناب سیدہ بنت نبی تم پر سلام. اور آپ اذن اللہ عین اللہ وجہ اللہ ہیں. آپ اذن اللہ عین اللہ وجہ اللہ ہیں. اے لسان اللہ اے رب کے ولی تجھ پر سلام. اے لسان اللہ اے رب کے ولی تجھ پر سلام. اور تو نے ہی انکار بیعت سے بچایا دین کو. تو نے ہی انکار بیعت سے بچایا دین کو. آبروئے دین حق ابن علی تجھ پر سلام. آبروئے دین حق ابن علی تجھ پر سلام. اصغر دیا اصغر دیا تو نے جواں اکبر دیا. سر دیا اصغر دیا تو نے جواں اکبر دیا. حضرت شبیر کی دریا دلی تجھ پر سلام. حضرت شبیر کی دریا دلی تجھ پر سلام. کہ وہ زبان خشک تیری اور وہ تیرے حرملا. وہ زبان خشک تیری اور وہ تیرے حرملا. چشمائے بے شیر اے ابن سخی تجھ پر سلام. چشمائے بے شیر اے ابن سخی تجھ پر سلام. اور یہ شعر دیکھیں کہ آج تو کھلنے سے پہلے کس لیے مرجھا گئی. آج تو کھلنے سے پہلے کس لیے مرجھا گئی. اے رخ قاسم کے سہرے کی کلی تجھ پر سلام. اے رخ قاسم کے سہرے کی کلی تجھ پر سلام. اور آج بھی جس کی وفا پر ناز کرتی ہے فرات. آج بھی جس کی وفا پر ناز کرتی ہے فرات. اے علم دار حسینی اے جری تجھ پر سلام. اے علم دار حسینی اے جری تجھ پر سلام. اور مشکلوں کو کر دیا، قافیہ دیکھیے گا، کہ مشکلوں نے کر دیا آسان تیرے ورد نے. مشکلوں کو کر دیا آسان تیرے ورد نے. اے علی کے نام اے ناد علی تجھ پر سلام. اے علی کے نام اے ناد علی تجھ پر سلام. اور ایک طرف فوج یزیدی، ایک طرف صبر و رضا.
ایک طرف فوج یزیدی، ایک طرف صبر و رضا، 3 دن کی بھوک اور تشنا لبی تجھ پر سلام، 3 دن کی بھوک ہے تشنا لبی تجھ پر سلام، پی گئی سارے 72 کے 72 کا لہو، پی گئی سارے 72 کے 72 کا لہو، اے زمین کربلا کی تشنگی تجھ پر سلام، اے زمین کربلا کی تشنگی تجھ پر سلام، کہ جس نے پائی ہو شہادت زہر ناحق کے سبب، آ رہا ہوں اسی، کہ جس نے پائی ہو شہادت زہر ناحق کے سبب، حسن اور اخلاص یوسف کی شبی تجھ پر سلام، حسن اور اخلاص یوسف کی شبی تجھ پر سلام، کہ طوق اور زنجیر سے جکڑے ہوئے بیمار کے، طوق اور زنجیر سے جکڑے ہوئے بیمار کے، جسم پر ہر زخم کی آلودگی تجھ پر سلام، جسم پر ہر زخم کی آلودگی تجھ پر سلام، اور جعفر صادق کے صدق و صبر و استقلال سے، جعفر و صادق کے صدق و صبر و استقلال سے، روح ایمانی کی 1400 صدی تجھ پر سلام، کہ روح ایمانی کی 1400 صدی تجھ پر سلام، کہ آج بھی ہے منتظر جس منتظر کا یہ جہاں، آج بھی ہے منتظر، سے زیر و زبر کا اس حوالے کو دیکھیے گا، کہ آج بھی ہے منتظر جس منتظر کا یہ جہاں، اس کے پردے میں چھپی اے چاندنی تجھ پر سلام، اس کے پردے میں چھپی اے چاندنی تجھ پر سلام، اور بالخصوص یہ شعر دیکھیے گا قبلہ، کہ جو فروع دین کا باب امامت بن گیا، جو فروع دین کا باب امامت بن گیا، اس امامت سے بنی برادری تجھ پر سلام، اس امامت سے بنی برادری تجھ پر سلام، اور مقطع کا شعر، کہ ذکر اہل بیت میں یہ ہدیہ مدح و ثنا، ذکر اہل بیت میں
یہ ہدیہ مد حسنا بہر احسان تیری شاعری تجھ پر سلام بہر احسان تیری شاعری تجھ پر سلام. مصائب کے چند شیر. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے کہا، جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں. اور شعر سنیے گا. گر پڑے سیبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑے سیبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر،
علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرئی خلق میں۔ آخری شعر دل سے سنیے گا تو آنسو ضرور نکلیں گے۔ بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ حضرات قمبر سلمہ کی جانب سے منعقد اس مجلس سے عزائے امام حسین کو خطاب فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں علی جناب مولانا سید سیف علی زیدی صاحب قبلہ۔ انہوں نے عشرہ محرم میں بہت بہترین تقاریر سے ہمیں نوازا ہے، اور اس دن میں یہ بات نہ کہہ سکا، آپ بھی چلے گئے اور تاخیر بھی ہو رہی تھی، کہ 10 دن میں اس فرش عذاب پہ آپ نے بہت بہترین معروضات اور تعارضات پہنچائیں، بچوں کو بہت اچھے درس دیے، بہترین تقاریر آپ کی رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اگر اس 10-11 دن میں ناچیز سے یا کسی بھی عزاداران امام حسین بدائیوں سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ مولا آپ کو اور ترقی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تقاریر میں اور آپ کا اضافہ کرے، علم میں اضافہ کرے۔ میں بصد احترام گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سیف علی زیدی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں، ایک بلند نعرہ صلوات سے آپ استغفار۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، علی سیدنا صاحب التاجر والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مکتوب مشفوح منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ
بدر الدجا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ وسفر معراجہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین خاتم النبین سید المرسلین انیس الغربین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین سراج السالقین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسف الدین باب الامن والایمان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوسان بشاہد الایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر وکامل الباب خیبر وساقی کوثر ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات بزرگان ملت، دوستان عزیز، محبان سرکار اہل ولا، شروع سے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، موت و حیات کا بنانے والا وہ پروردگار، جس کی زندگی کو چاہے بڑھائے، جس کی زندگی کو چاہے گھٹائے، وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے انسان کو اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے۔ عزتوں کا بھی وہی مالک ہے، ذلتوں کا بھی وہی مالک ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اپنے خیر والے ہاتھ سے۔ تو یہ وجود جو آپ کا اس فرش اعضاء پر علیکم السلام تشریف فرما ہے، واقعاً ذکر اہل بیت کا تعلق صرف ہمارے جسم سے نہیں بلکہ روح سے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الست میں جن روحوں نے ولایت علی علیہ السلام پر اقرار کیا تھا، ان کی روحیں آج بھی فضائل اہل بیت پر بولتی ہیں۔ سب سے پہلے تمہید کے 1 یا 1.5 منٹ آپ کو لوں گا کہ جس طریقے سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح اس کی تیاری ہوئی اور آپ اس وقت فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں۔ یہ ایک مولا کے بہت ہی ادنا سے عزادار نے ساری سال 365 دن اس مجلس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ یعنی دنیا جو ہے وہ مکافات عمل کا نام ہے۔ آپ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گیہوں کا بیج لگایا ہو تو آپ دھان کاٹنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ لگاؤ گے وہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یہ چیز ہے تربیت کے اوپر بھی۔ اب جو لوگ بڑا مختصر سے ہوتے تھے عشرے میں، لیکن جو بھی ہوتے تھے معتبر لوگ ہوتے تھے۔ بہرحال یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ تو نہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی کوشش ہے کہ سمجھا جائے، اور نہ مجھے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو زیادہ سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آیت وہی پڑھی ہے جو آپ نے 10 دن مسلسل سنی ہے۔ یہ جو جس بچے نے بھی، اور حالانکہ یہ ممبر حسین ہے، نہ مجھ سے چاند رات والے سے دن سے لے کے اور اب تک کسی نے کچھ نہیں کہا کہ مولا ہمارے بارے میں یہ پڑھیے، ہمارے بارے میں یہ کہیے، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن یہ میرا دل کرتا ہے اور یہ حق بنتا ہے اس بچے کا کہ جس نے مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اور دعا کے اوپر میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ اگر آپ اپنے حق میں خود دعا مانگ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں قبول ہو، لیکن آپ دوسرے کے حق میں دعا کر رہے ہیں، وہ 100% آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو زیادہ تر یہ کریں کہ آپ دوسرے کے حق میں دعا کریں، دوسرا آپ کے حق میں دعا کریں۔ تو سب لوگ اس بچے کے مستقبل کے لیے بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھیں محمد۔
تو یہ دنیا جو ہے مکافات عمل کا نام ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو جو ہے شروع سے بچپنے سے اپنی انگلیاں تھام کر جو ہے مجلسوں میں لے کر آؤ، مسجدوں میں لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ آپ سے نصیحت نہیں سیکھتا۔ اب یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، تجربے کیے ہوئے لوگ تشریف فرمائیں۔ میں جو 2-3 بھائی میرے ہمسن ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی معلومات کے لیے یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ بچے سے ہم تربیت سیکھتے ہیں، ہم سے بچہ تربیت نہیں سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے 35-40 منٹ کے اندر اندر مکمل آپ کو پیغام دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، اور مطمئن ہو کے آپ جائیں گے کہ بچے سے تربیت ہم سیکھتے ہیں، ہم سے بچہ تربیت نہیں سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ یا ہم میں سے اگر کوئی جھوٹ بولے تو انسان دیکھیے جھوٹ پسند نہیں کرتا، اگر دوسرا بولے تو اسے پسند نہیں کرے گا، لیکن خود جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ چھوٹے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو بچہ بھی ہمارا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تربیت بچے سے سیکھ رہے ہیں، بچہ ہم سے نہیں سیکھ رہا ہے، ہم بچے کی وجہ سے اپنے اندر سدھار لے کر آ رہے ہیں۔ ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہم لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اگر ہمارا بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، تو وہ غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ غلط کام اس کے وجود کے اندر نہ آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں بچے کو دیکھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تربیت سیکھ رہے ہیں بچے سے۔ اسی لیے تربیت سیکھنے کے لیے بچپنے سے بچے کی انگلی پکڑ کر آپ کو امام بارگاہ تک لے کے آنا ہوگا، مسجد تک لے کر آنا ہوگا۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ مکافات عمل کا نام ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو میں دل سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی بچے اس فرش عزا پر ہیں، اس امام بارگاہ کے دائرے کے اندر ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے خدا وہ راستے فراہم کرے کہ جو مشکلات کا وہ سامنا کرے ان کے لیے آسانی فرما۔ ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا والوں کو مت دیکھنا، توکل اگر خدا سے ہو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، تو اللہ تمہارے راستے وہاں سے کھولے گا جو تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے دلیل قرآن میں بھری پڑی ہے۔ اگر آپ دنیا کے اوپر بھروسہ کرو گے، جیسے ایک شخص تھا وہ مانگتا تھا، لیکن جب لوگ اس کے پاس دینے آتے تھے، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ اسے دینے کے لیے آتے تھے تو کہتا کہ تم سے نہیں لوں گا۔ کہا تو پھر مانگ تو کیوں؟ کہا لوں گا اس سے کہ جس کے نام سے مانگ رہا ہوں۔ مجھے کچھ بیان اور کچھ کرنا ہے، وہ جو آپ کا ذہن جو ہے متوجہ ہے میری طرف، بس ایک پیغام دینا ہے، اس کو محفوظ رکھیے گا کہ یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، توکل کس سے کرنا ہے؟ صرف اور صرف خدا سے۔ جو مانگنا ہے وہ خدا سے مانگنا ہے۔ کس کے صدقے میں مانگنا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مانگنا ہے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے مصلی عبادت پر آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں پھیلاؤ۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ دوسرے سے لینے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کہا ہے ہمارے چاہنے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں یوں کرنے والا بننا ہے۔ لیکن مزاج ہمیں بنانا کیسا؟ امام فرماتے دیکھیے اگر ہم یا آپ کسی سے ادھار لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 4 آدمی کے سامنے یہ بات کہہ سکے، وہ کہہ دے گا تو ہمارا اس میں کیا چلا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ امام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مولا کے لباس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا کریے گا کہ آپ مجھ سے گوشت ادھار لے کر چلے جائیں۔ تو امام نے کہا کہ تجھ سے ادھار لینے سے بہتر ہے کہ میں اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں۔ دیکھیے یہ وہ باتیں آپ بول رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تجھ سے ادھار لینے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شکم اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں، کہ اس لیے کہ اگر تجھ سے لیا ہو سکتا ہے کہ تو 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دے، لیکن میرا پیٹ مجھ سے ہی شکایت کرے گا، کسی دوسرے سے شکایت نہیں کرے گا۔ تو آپ کو اور ہمیں توکل کس پہ کرنا ہے؟ خدا پہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مانگنا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، جس نے خدا کے اوپر یقین کیا، بھروسہ کیا،
اللہ نے اس کا ایسا جگہ سے راستہ نکالا ہے کہ جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب آپ جناب یوسف کی تاریخ پڑھ لیجئے. جناب یوسف کو ایک بار نہیں, زندگی میں کئی مرتبہ اللہ نے بچایا ہے. اللہ کے نبی ہیں, لیکن بچایا اس لیے ہے پیغام نبی کے ذریعے دیا جا رہا تھا. پیغام نبی کے ذریعے سے دیا جا رہا تھا تاکہ امت سمجھ جائے, لوگ سمجھ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سگے بھائی جناب یوسف کے تو تھے نہیں, ایک بنیامین اور ایک جناب یوسف. باقی جو بھائی ہیں وہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, لیکن ان میں کیا خلفشار ہے کہ بابا جو ہے وہ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. بھائی تاریخ پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, آپ چاہے خاموش ہو کر لے جاؤ یا بول کر لے جاؤ. کیا کہا, بابا جو ہے, اب یہاں پر محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں. لوگ کہنے لگتے ہیں, بچے آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں بیٹے کو زیادہ باپ چاہتے ہیں. دیکھیے باپ کبھی بھی اپنی محبت کو بیٹوں میں نہیں بانٹتا. باپ اپنی محبت کو بیٹوں کے درمیان کبھی نہیں بانٹتا. بٹتی کب ہے؟ بٹتی تب ہے کہ جب تعظیم کی بات آتی ہے. جب بات تعظیم کی آتی ہے. جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا کہ جناب یعقوب جو ان کے والد ہیں کہ بابا جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہتے, یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں, تو لہٰذا ایسا کرو. ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے کپڑے بدن سے اتار دو, ایسا کر دو, کنویں میں ڈال دو, ہم کہہ دیں گے. بہرحال وہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے, میں صرف بھروسہ دلا رہا ہوں کہ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے. اب آپ محسوس کیجئے گا اور لطف آئے تو انشاءاللہ میرے حق میں دعا کیجئے گا. بھائی نے جو ہے مل کر کنویں میں جناب یوسف کو ڈال دیا. اب آپ مجھے بتائیے ڈالا کہاں؟ کنویں کے اندر. ہے کون؟ اللہ کے نبی. لیکن اب آپ دیکھیں وہ جو قافلہ آیا, اس نے کہا کہ ڈول ڈالو, پانی نکالو. ڈول ڈالا گیا, اس میں جناب یوسف آئے. اب یہ قرآن ہے, آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں. جناب یوسف آئے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مصر کے بازار میں کون خریدے گا؟ جو سب سے بڑا آدمی ہوگا. یہ میں بیان, اس کا جو ایک جز تھا وہ میں نے شاید یہاں یا جاوید بھائی کے امام بارگاہ میں بیان کیا تھا, لیکن وہ دوسرا جز جو نہیں پڑھا تھا وہ میں آپ کو سناؤں. کہا کہ خریدا جائے گا. کون خریدے گا؟ جو سب سے بڑا آدمی ہوگا, جو سب سے بڑا بادشاہ ہوگا, مصر کا بادشاہ. وہ خرید کے لے گیا. ڈالا کہاں تھا بیٹوں نے؟ یقین کس پہ ہے؟ خدا کے اوپر. اب جب ڈال دیا گیا, اب بٹھا دیا گیا تخت پہ. سب سے خوبصورت بچہ ہے. خرید کے کون لایا؟ سب سے پیسے والا. جب لایا گیا, اب بنائے گئے 7 دروازے. تاریخ پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے. 7 دروازے. زلیخا کہاں ہے؟ 7 دروازوں کے اندر. جو خدا پہ یقین کرتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت اگر ہو تو آپ جو ہے بحث کر سکتے ہیں. کیا 7 دروازے اندر ہے زلیخا. لیکن ایک ارادہ یہ کیا کہ نبی کے اوپر دھبا لگایا جائے. ٹھیک ہے, وہ واقعہ میں پورا قرآن ہے, آپ جا کر پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. میں بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. 7 دروازے اور 7 میں تالے. لیکن جب زلیخا نے نبی سے کہا, جناب یوسف سے کہا, وہ جو بت رکھا ہوا تھا, کہا کہ اگر تمہیں اسے دیکھ کے شرم آ رہی ہے, لو میں اس پہ کپڑا ڈالے دیتی ہوں. کپڑا ڈال دیا گیا. وہ دیکھ رہی تھی بت, یوسف دیکھ رہے تھے خدا کو. یوسف دیکھ رہے تھے خدا کو. جانتے تھے کہ 7 دروازے ہیں, جانتے تھے کہ 7 دروازوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن بھاگے کیوں؟ سوال تو یہ ہے کہ جب یقین تھا کہ 7 دروازے بھی ہیں, لیکن بھاگے کیوں؟ عجب نہیں کہ نبی نے بتایا اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایسے ماحول میں بھاگنا میرا کام ہے, بچانا اس کا کام ہے. پہلا تالا کھلا, پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ. اب دیکھیں 2 منزلوں سے تیسری منزل سے بچا کر اللہ لا رہا ہے. یقین ہے نبی کو, لیکن نبی کے ذریعے سے پیغام ہم سب کو دیا جا رہا ہے. 7 دروازے کھلے. پیچھے سے پنجہ مارا زلیخا نے. پیچھے سے, جس نے یوسف نامہ دیکھا ہے وہ تو کم سے کم بولے, جو تاریخ پہ پڑے ہوئے میں دعا کریں گے. پیچھے سے پنجہ مارا. اب جو کرتا تھا, اب جو جملہ سمجھ گیا اسے سلام ہے, کرتے کا جو پیچھے کا ٹکڑا تھا وہ زلیخا کے ہاتھ میں آیا. اب آپ دیکھیں کہ پھٹا ہوا کرتا نجات کا سبب بن گیا. پھٹا ہوا کرتا نجات کا سبب بن گیا. دیکھیے گا کرتا پھٹا ضرور تھا, لیکن کرتے میں دھبا نہیں لگا, پھٹ گیا. اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو شوہر, باقی سارے لوگ. اب آپ مجھے بتائیے, نبی ہے, ایسے ماحول میں اگر کوئی دیکھے گا تو اب الزام تو لگایا جائے گا.
بیوی نے پلٹ کر کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بیوی پر کوئی بری نظر ڈالے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے ان سے کچھ نہیں کہا گواہ دیجیے، دلیل اللہ پر توکل ہے، اب اللہ پر بھروسہ ہے نبی کو، بچائے گا کون؟ اللہ۔ اور کیسے بچایا؟ وہ بات جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا، کہا کہ گواہی کے لیے کون؟ کہا وہ بچہ کہ جو ماں کی آگوش میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ جو بچہ بولا تھا وہ نبی تھا؟ معصوم تھا؟ لیکن ایک معصوم کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک عام بچے کے اندر وہ صفت رکھی کہ جو نبیوں کے اندر صفتیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ وہ صفت رکھی ہے وہ صفت رکھی ہے اللہ نے۔ اب آپ دیکھیں بچے نے بولا کہ نہیں بولا؟ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا۔ تصور کر سکتا ہے چھوٹا سا بچہ جو ماں کی آگوش میں دودھ پی رہا ہے وہ بول رہا ہے؟ کیوں نہ بولے، وہ بلوا رہا ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنا۔ یہ ہے توکل خدا، یقین ہے خدا کے اوپر، بھروسہ ہے خدا کے اوپر۔ اگر ہم اور آپ خدا پہ بھروسہ کر کے اہل بیت کا واسطہ دے کر اس سے مانگیں گے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہماری جگہ سے ایسے ایسے راستے نکال کر دکھائے گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے دلیلوں۔ جناب موسیٰ کو آپ سوانح حیات پڑھ جائیے کہ جب فرعون نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیے 60,000 یا 70,000 جو بھی بچے جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے مار دیے گئے، صرف ایک وہ بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے جسے خدا زندہ رکھنا چاہے، دیکھیے میں تو بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوں کہ اس لیے کہ مجھے بڑا یقین ہے آپ کی سماعتوں پہ، کہا کہ ایسا بچہ، اب آپ دیکھیں کہ جسے خدا بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اب ایک اشارہ ہے اور وہ سمجھیے گا، جب جناب موسیٰ دنیا میں آئے ماں کی آگوش میں تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو بچے کا تو پھر اس کو دریا کے حوالے کر دینا، ہم واپس پھر پلٹا دیں گے، ہم واپس پھر پلٹا دیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کی والدہ سے کہ پانی میں ڈال دینا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، ورنہ ہم تو بچانے والے ہیں، تمہاری آگوش میں بھی بچا لیں گے، ہم تمہاری آگوش میں بھی بچا لیں گے، لیکن اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں اگر ڈر ہو تو پانی کے حوالے کر دینا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا، اب وہ گہوارہ ہو چاہے صندوق ہو، بہرحال ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ اب جب ایسے ماحول میں سپاہیوں نے وہ صندوق دیکھا، میں بس توکل کے اوپر ایک گفتگو کر رہا ہوں، اس چھوٹے بچے نے، مولا کے عزادار نے یہ مجلس برپا کی ہے، خدا اس کو سلامت رکھے، اس کا بہترین مستقبل ہو، جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اور خدا آپ بزرگوں کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو طویل عمر عطا کرے، اور جو بھی بیماری ہو اس بیماری کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں دور فرمائے۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیا۔ دیکھیے بس گھڑی آپ مت دیکھیے گا، میں دیکھتا رہوں گا، بڑا مختصر وقت میں مجھے ہے مکمل کر دوں گا، کیوں گرمی کا احساس مجھے بھی ہو رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دیا، سپاہیوں نے دیکھا صندوق ہے، اب جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا تو دیکھیے واقعہ بہت بڑا ہے، تفصیل سے پڑھوں گا تو اسی میں وقت چلا جائے گا، لیکن بس وہ جو بھروسہ ہے خدا کے اوپر وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جب خدا پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو خدا کہاں سے بچاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا جناب موسیٰ کی ماں سے، پانی کے حوالے کر دو، اگر تمہیں خوف ہو واپس ہم پلٹا دیں گے، واپس ہم تمہیں پلٹا دیں گے۔ پانی کے حوالے کیا، پکڑا گیا، اب اس کے بعد میں صندوق کو کھولا گیا، دیکھا ایک بچہ ہے خوبصورت۔ اب انہی کی عورتوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کو کچھ مت کرنا، یہ ہماری نجات کا سبب بن جائے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے دل کا سکون بن جائے، لہٰذا اسے کچھ کرنا نہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ کو لا کر دربار میں لے آئے۔ جناب موسیٰ جب دربار میں آئے تو تمام دائیوں کا دودھ جناب موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا۔ اب جناب موسیٰ دودھ ہی نہیں پی رہے، کسی بھی دائی کا دودھ جناب موسیٰ نہیں پی رہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب ایک ہی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں۔ میں نے کہا تفصیل سے پڑھوں گا تو وقت جائیے، میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، اس گھر پہ جاؤ، اس دہلیز پہ جاؤ، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، وہ بہت بڑے شجاع ہیں، آپ ان کے دروازے پہ چلے جائیے۔ بہرحال آئے، اب جناب موسیٰ پھر اپنی ماں کی آگوش میں آ گئے۔
پلٹایا، اللہ نے کیا کہا؟ تم پانی کے حوالے کر دو، ہم پھر سے پلٹا دیں گے۔ کہاں سے اللہ نے انتظام کیا جناب موسیٰ کا، اور کہاں لا کر کھڑا کیا؟ ماں کی آگوش میں لا کر انہیں پھر سے دے دیا۔ یعنی اللہ کے اوپر توکل ضرور ہونا چاہیے ہمیں۔ اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو نا امید کرنے لگتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی راہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا، اگر نا امیدی کا، اب یہ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نا امیدی کا سب سے بڑا اگر کائنات میں حق بنتا ہے تو ان بیویوں کا بنتا ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے خیموں کو جلایا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی کسی بچے کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، کسی ماں کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، کسی نے۔ ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو ہم پھر شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہماری یہ مشکلات۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد بہرحال جو میں نے ابھی تو ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ ماشاءاللہ سے سب جانتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اب ہم امام کو یا نبی کو عاجز نہیں مانتے، عاجز نہیں مانتے، اور جو نبی کو عاجز مانتا ہے ساری کائنات کی لعنت ہو اس کے اوپر، کہ جو نبی کو مجبور مانے، جو نبی کو عاجز مانے۔ اور بہت سارے جملے، بہت سارے بیان تاریخ میں یہ کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا اور بیان کیا کہ وہ تو نبی کی مجبوری تھی کہ نبی نے اپنے کاندھوں پر علی کو کھڑا کیا۔ یہ تو تاریخی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پسینہ مجھے بھی بہت آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا جملہ اگر پہنچ جائے۔ یہ تو نبی کی مجبوری تھی کہ نبی نے علی کو اپنے کاندھوں پر کھڑا کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کچھ بت وہاں رکھے تھے جہاں نبی کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا، اور کچھ بت جو تھے وہ اونچائی پر رکھے تھے، اسی لیے علی کو نبی نے اپنے کاندھوں پہ کھڑا کیا۔ آپ مجھے بتائیے یہ بت چاند سے زیادہ اونچے ہیں؟ یہ ایک آدمی تو نہیں ہے اس امام بارگاہ میں بولنے والا۔ کیا کہا؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ چاند سے اوپر، ستاروں سے اوپر تو بت نہیں رکھے تھے۔ تو نبی عاجز نہیں ہے، نبی مجبور نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں، ہم جو مارتے بھی ہیں اور جلاتے بھی ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ پیغام لے جائیے کہ جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، اس ولی کے پاس آیا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ مسلسل سنتے رہے، میں نے انگوٹھی کا بھی تذکرہ بیان کر دیا تھا، لیکن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد نبی کے پاس، اور ایک میری طرف متوجہ رہی، ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والی۔ دیکھیے پانی پیتے رہیے اور آہستہ آہستہ تو جو ہے بوتل جو ہے وہ کراس کرتے رہیے تاکہ میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں، تو لہٰذا پیغام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، ورنہ وقت نکل جائے گا اسی طریقے سے، پھر مجھے زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ تو 4 یہودی آئے نبی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا بسم اللہ۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہودی ہیں نئے نئے، مسلمان ہوئے، اب جب کلمہ پڑھا تو اب انہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ نماز کتنی ہے، روزہ کتنا ہے، حج کتنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، تو یہ سب نصاب پوچھنا چاہیے۔ تازے مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں نہ نماز کے بارے میں پوچھا، نہ حج کے بارے میں پوچھا۔ یہودی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نہ نماز کے بارے میں پوچھ رہے، نہ روزے کے بارے میں پوچھ رہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک بات پوچھی۔ کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے یوشع بن نون کے وصی تھے، اسی طریقے سے کیا آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ اب تو میں وہی پڑھ رہا ہوں نا جو آپ سن چکے ہیں۔ کیا آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ کہا کون؟ کہ میرا وصی وہ ہے، نبی نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میرا ولی، میرا وصی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ کہ کون دیتا ہے زکوٰۃ؟ ہم نے تو یہ پوچھا ہے آپ کا ولی کون ہے، آپ کا وصی کون ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انہی تینوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر نبی مسجد میں لے کے آئے،
اور جب مسجد میں لے کے آئے تو پیغمبر نے کہا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو نمازیوں کو؟ 10 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، 10 لوگ. اب یہ نہیں پتا ہے کہ رمضان میں تھے یا رمضان کے علاوہ تھے، 10 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب پیغمبر نے کہا کہ بتاؤ. اب وہ سائل خود انہیں دکھا رہے ہیں نبی جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اس سائل کو طلب کیا. یہ دیکھیے نبی جو عاجز نہیں ہے، میں نے پہلے جملہ بیان کر دیا ہے، مجبور نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی اپنے منصب کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. ابھی انشاءاللہ مطمئن ہوں گا، پریشان مت ہوئیے گا، وقت کے اندر مجلس کو تمام کروں گا. کہا اسے طلب کیا کہ جسے انگوٹھی علی نے دی، اس سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے انہیں بتاؤ کہ حالت رکوع میں تمہیں کس نے انگوٹھی دی. انہوں نے چاروں طرف مسجد کے دیکھا اور ان 10 نمازیوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد مسجد کے کونے میں دیکھا ایک چہرے کو، اور دیکھنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھا اور ان تازہ تازہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے مجھے انگوٹھی دی ہے وہ بالکل آپ کے جیسا ہے، وہ بالکل آپ کے جیسا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسا خدا ولی ویسے اس کا رسول ولی، اور وہ بھی ویسا ولی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. تو سوال پہ سوال اہل بیت علیہ السلام سے ہوئے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو تاریخ نے دربار میں جا کر کیے اور انہیں جواب نہیں ملا. جواب ملا ہے دہلیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. اب ایک اشارہ ہے، اشارہ کروں گا، اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں. مولا سے سوال اگر میری محنت لگے تو آپ بولیے گا. نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ میرے حق میں بولے، اور بزرگ جو ہیں وہ میرے حق میں داد دیں. آپ دیکھیں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد علی علیہ السلام سے کہتا ہے، مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کتنے بلند ہیں. سوال کیا ہے؟ میں نے کہا اشارہ ہے اور یہی جملہ ہے. کیا کہا کہ آپ کتنے بلند ہیں. امام نے اس کو دیکھا اور اس کے پیروں کو دیکھا اور ایک سوال کیا، کہا یہ بتا تو نے آسمان دیکھا ہے؟ کہا جی مولا. کہا زمین دیکھی ہے؟ سوال کیا تھا؟ دیکھیے جہاں بھی میں نے یہ جملہ پڑھا یہ منبر حسین ہے، مجھے خود پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسا حق ادا کیا ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پہ ان سب سے بھی زیادہ مجھے بھروسہ ہے. امام سے آ کر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کتنے بلند ہیں. امام نے کہا یہ بتا تو نے آسمان دیکھا ہے؟ اس نے کہا. امام نے کہا تو نے زمین دیکھی ہے؟ کہا. سوال کیا ہے کتنے بڑے ہیں؟ امام جواب دے رہا ہے سن تو نے آسمان کیسے دیکھا ہے؟ کہا مولا آسمان کو ایسے دیکھتا ہوں. کہا علی آسمان کو ایسے دیکھتا ہے. علی آسمان کو ایسے دیکھتا ہے. ایسے آسمان دیکھا ہے کسی نے؟ آسمان دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے. اب اس کی دلیل بھی تو دے دوں آپ کو تاکہ دل مطمئن ہو جائیں، تب بول لیجئے گا. کہا کہ تو آسمان دیکھتا ہے تو ایسے، علی آسمان دیکھتا ہے تو ایسے. کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا. امام نے کہا ہے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا ہے؟ کہاں. کہا زمین کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے. آسمان کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے. تو اب علی نے مسکرا کر کہا کہ میرے گھر اللہ کا عرش ہے. پڑھ دیا میں نے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. میرے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے. تم جب اپنی چھت پہ چڑھتے ہو تو بار بار دیکھتے ہو زمین کو، تو تمہارا یہ جو روٹین ہے بار بار جانا، میرے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو علی اس طریقے سے دیکھتا ہے. لوگ بہت سارے میں نے ابتدا میں بیان کیا تھے سوال کر رہے ہیں بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو. مولا سے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کرو؟ کہا کیوں؟ کہا ہم جانشین رسول ہیں، ہم جانشین. اب آپ تاریخ ہے یہ شاید خاموشی سے سن لیں. کیا کہا کہ ہم جانشین رسول ہیں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے علی ابن ابی طالب آپ ہماری بیعت کریے. امام نے کہا یہ بتا کہ تو ہے کون؟ کہا ہم جانشین رسول ہیں، ہم نائب رسول ہیں. کہا اچھا تم نائب رسول ہو؟ کہا ہاں ہم نائب رسول ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پہ بھی تھی؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا جس طریقے سے یا علی جس طریقے سے نبی کی حکومت انسانوں پہ تھی اسی طریقے سے جنوں پہ بھی تھی. تو اب امام نے پلٹ کر کہا یہ بتا کہ تو نے جن دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے جن نہیں دیکھا.
تو امام نے مسکرا کر کہا تو مجھ سے سوال بیعت کا کر رہا ہے، میں سوچ یہ رہا ہوں تو نے اپنی رعایا دیکھی نہیں تو حکومت کیسے کرے گا؟ جب تو نے اپنی رعایا دیکھی نہیں تو حکومت کیسے کرے گا؟ اب پلٹ کے کہتا ہے مولا کیا آپ نے جن دیکھا ہے؟ امام نے کہا وہ وقت کہ جب ڈول کنویں میں ڈال کے بھاگے تھے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے، وہ چیز بھاگ گئی۔ بس 2-3 منزلیں اور ہیں فضیلت کی، اس کو اور ملاحظہ فرما لیں، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ کیا کہا کہ وہ وقت بھول گئے کہ جب ڈول کنویں میں ڈال کے بھاگے آئے تھے۔ یہ تو پوری تاریخ ہے نا۔ تو ہم نے ایسے کو مانا ہے اور ہم ایسے کو مانتے ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے تو آیت آتی ہے، بہت سو نے دیے انگوٹھیاں، لیکن آیت نہیں آئی۔ ان کی پوری تاریخ ہے، پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز تو کوئی آیت نہیں، تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ جو پڑھی ہیں اسے دوبارہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ جب امام حسن علیہ السلام گزرے تو جو فقیر شام تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اے حسن ہم نے سنا ہے کہ تم سچے ہو۔ امام نے کہا نہیں، ہم ہی سچ ہیں، ہم ہی سچ ہیں۔ کہا اچھا تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ جو درخت ہے اس پہ بتاؤ کھجور کتنی ہے؟ امام نے کہا 500۔ اے سپاہیوں کو بلائے گا، چڑھ جاؤ ساری توڑ دو اور گننا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا لدھی بھی بہت تھی، اور امام نے بتا دی 500، نہ سوچا نہ سمجھا، خود کہہ دیا اب 500۔ اب جیسے ہی سپاہیوں کو چڑھایا گیا اور توڑ کے ساری کھجوریں لائی، اب کیسے گننے بیٹھو، 1 2 300 200 400 450۔ اب جیسے ہی 500 پہ ختم ہونے والی تھی، اب جو چہرہ جو ہے متغیر ہونے لگا، ماتھے پر بنانے لگے۔ جیسے ہی گننے والے نے کہا 500، اب پلٹ کے کہتا ہے امام سے ہاں آپ ہی سچے ہیں، آپ ہی سچ ہیں۔ امام نے کہا نہیں، چونکہ میں نے کہا تھا، چونکہ میں نے کہا تھا لہذا اس درخت کے اوپر واجب تھا۔ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی حکومت، جس کی اطاعت انسانوں پہ بھی واجب ہو، جنوں پہ بھی واجب ہو، درخت پہ بھی واجب ہو، چرند اور پرند پہ بھی واجب ہو۔ تو ہم نے ایسوں کو مانا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آیت اللہ بھیج رہا ہے، وہ اور ہیں کہ جو عمل پہلے آیت کا انتظار کرتے ہیں، تب آیت آتی ہے پھر عمل کرتے ہیں۔ آیتیں ان کی منتظر ہیں کہ کب یہ عمل کریں اور ہم نازل ہوں، تو ہم نے ان کو مانا ہے۔ تو آپ دیکھیں پوری تاریخ آپ پڑھ جائیے کہ تاریخ ہے کیا۔ جناب سلمان، میں نے شاید بیان بھی کیا تھا کہ جناب سلمان جو ہیں وہ دہلیز فاطمہ پہ ہیں اور اپنی داڑھی میں نور بھرتے ہیں، لیکن جب پوچھنے والوں نے پوچھا ایک صلوات پڑھیں عصمت محمد و آل محمد۔ اب بس 5 منٹ اور 10 منٹ سن لیجئے گا فضیلت، پھر انشاءاللہ 2-3 منٹ جو ہے مصائب پڑھوں اور آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا۔ تو جناب سلمان دہلیز فاطمہ پہ کیا کرتے؟ اپنی داڑھی میں نور بھرتے ہیں۔ اب یہ روایت بھی ہے کہ جناب سلمان کی جو داڑھی ہے ایسی چمکتی تھی کہ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ تو جناب سلمان دہلیز فاطمہ پہ کیا کرتے ہیں؟ نور بھرتے ہیں۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سلمان جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو دہلیز فاطمہ پہ رکھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یار جناب سلمان کو کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب بھی ہم دیکھتے ہیں صبح تو جناب سلمان اس دہلیز پہ جھکے رہتے ہیں، یہ دہلیز جناب سلمان کو دیتی کیا ہے؟ کہا سلمان تمہیں اس دہلیز نے دیا کیا ہے؟ کہا سب کچھ تو مجھے اسی دہلیز سے ملا ہے، تم پوچھ رہے ہو کہ مجھے دیا کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس دہلیز نے بخشا ہے۔ کہا تم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں تمہارے سپاہی تھے، 4 آدمی تمہارے پیچھے چلتے تھے، سب کچھ تھا۔ بہرحال پورا واقعہ بتایا۔ اب جو کچھ لوگ کہنے لگے جناب سلمان یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے انہ لقرآن کریم، ایک عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، جو ایک پاکیزہ کتاب میں چھپا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہ پاکیزہ لوگوں کے علاوہ انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سا قرآن ہے جو ایک کتاب کے اندر بند ہے؟ اے سلمان ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ سمجھا دیجئے۔ تو
تو جناب سلمان نے کہا کہ اگر تم کچھ دیر ٹھہرو تو وہ میں تمہیں کتاب دکھا نہ دوں, وہ قرآن تمہیں دکھا نہ دوں جو ایک پاکیزہ کتاب کے اندر بند ہے. کہا دکھا دیجئے. کہا ٹھہرو. اٹھے, الکریم لکھا ایک دروازے دہلیز پر, فاطمہ زہرا کی دہلیز پر اٹھے اور اٹھنے کے بعد گٹی اٹھا کے لکھا الکریم, ایک جگہ لکھا الکریم اور ایک جگہ لکھا الرحیم, اور لکھنے کے بعد انگلی کے اشارے سے کہا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر قرآن بند ہے, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر قرآن بند ہے. نوجوانوں, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر قرآن بند ہے. لوگوں نے کہا سلمان ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو, یہ تو دہلیز سیدہ ہے. کہا سلمان نے یہ بتاؤ کہ جب تم قرآن کھولتے ہو تو کیا نکلتا ہے؟ کہا جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی آیتیں دکھتی ہیں, قرآن کی آیتیں دکھتی ہیں. جناب سلمان نے کہا کہ خاموشی سے اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کرو, اگر تمہیں آیتیں ٹہلتے ہوئے نظر نہ آئے تو مجھے سلمان نہ کہنا. صلوات پڑھیں عظمت محمد. مجھے سلمان نہ کہنا اگر تمہیں آیتیں ٹہلتے ہوئے نظر نہ آئے. تو یہ وہ دہلیز ہے کہ جو تمہیں عزتیں دیتی ہے, یہ وہ دہلیز ہے جو تمہیں زندگیاں دیتی ہے. بہت سارے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ لوگ درباروں میں گئے اپنے سوال لے کر, لیکن سوال ہی واپس لے کر آئے, انہیں جواب نہ مل سکا. لیکن اہل بیت علیہم السلام کی دہلیز پر جو بھی سائل آیا وہ بغیر کچھ لیے کبھی واپس نہیں گیا. اب ایک اہم پیغام کہ جو میں اپنے گھر سے جب چلا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ نوجوانوں کو ضرور دوں گا. معصوم کی ایک حدیث ہے, اب اس کو بڑا غور سے سنیے گا. معصوم کی ایک حدیث یہ ہے, ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد, میں دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں. میں بغیر دیکھ کے بھی پڑھ سکتا تھا لیکن میں دیکھ کے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک حوالہ بھی آپ تک پہنچ جائے. بس آخری بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کامل الزیارات ہے, امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شیعہ ہمارا چاہنے والا جو کہتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, امام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا گناہ کرتا ہے, ان لوگوں میں سے جو تمہارے گناہوں پر استغفار کرتا ہے, یعنی انسان نے گناہ کیا, وہ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں اور انہوں نے استغفار نہیں کیا, امام فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت میں مولا حسین علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ چیز صرف سننا نہیں ہے, اس کو محسوس کرنا ہے. کامل الزیارات کے جملے ہیں, یہ میں یہاں سے نوٹ کر کے لے کے آئے. امام فرماتے ہیں جب کوئی ہمارا چاہنے والا گناہ کرتا ہے اور وہ استغفار نہیں کرتا ہے, بھول جاتا ہے, اس کے بدلے امام استغفار کر رہے ہیں. امام کی ایک یہ حدیث ہے کہ جب کوئی انسان, وہ انسان کی جس کی زندگی 40 سال گناہوں میں گزر جاتی ہے, تو شیطان اس کی پیشانی کو چوم کے کہتا ہے کہ اب تم سدھرنے والے نہیں. دیکھیے یہ بہت عجیب بات لگے گی آپ کو, لیکن اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک گیلی مٹی اٹھائیے اور اس گیلی مٹی کو آپ کمار کے پاس لے جائیے اور اس سے کہیے گا کہ اس کا برتن بنا دے, تو وہ اس گیلی مٹی سے جو کہو گے وہ بنا کے آپ کو دے دے گا. لیکن اب اسی گیلی مٹی کو جب وہ تندور میں ڈالے گا, آگ میں تپائے گا, اور جب وہ تپ جائے گی, اس میں بہت بڑا سبق ہے نوجوانوں کے لیے, محسوس کیجئے گا, جب وہ تپ جائے گی اور باہر نکال لی جائے گی, اب آپ اس سے وہ جو نقش بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتے. اس کے اوپر آپ نقاشی کر سکتے ہیں, لیکن جو وجود آپ نے بنایا ہے, جو مجسمہ بنایا ہے, جو جسم اس کو دیا ہے آپ نے, جو تصویر بنائی ہے, وہ آپ دوسری تصویر میں نہیں ڈھال سکتے. کیوں؟ اس لیے وہ پک چکی ہے. لہٰذا گیلی چیز جو ہے
وہ جو چیز آپ بنانا چاہو اس سے بنا سکتے ہیں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 40 سال انسان کے مسلسل گناہوں میں گزرے تو اس کی پیشانی کو شیطان چومتا ہے. لہٰذا توکل خدا سے کریں, اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دیں. یہ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ کربلا کے مقصد کو پہچانو اور اپنی روح کو پاک کرو. آپ نے مجھے بلایا, دیکھیے قمبر سلمہ نے خدا انہیں سلامت رکھے, پچھلے سال بھی اس مجلس کے لیے مجھ سے کہا تھا لیکن میرا وعدہ کہیں اور تھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ اس سال میں تمہاری یہاں مجلس ضرور پڑھنے کے لیے آؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ اس بچے نے کس اہتمام سے یہ امام حسین علیہ السلام کی فرش ازا بچھائی ہے. وہ واقعہ نہیں پڑھنا جو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ مجلس بچوں والی شہزادی نے قبول کی, اس میں تبرک جو ہے شہزادی نے خود ان بچوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا. دیکھیے جتنے زیادہ چھوٹے بچے ہوں گے اتنے ہی کم ان کے گناہ ہوں گے. ٹھیک ہے, جتنے کم بچے ہوں گے, زیادہ عمر کے نہیں ہوں گے اور کم ہوں گے تو ان کے گناہ بھی کم ہوں گے. تو عقل بھی یہ کہتی ہے, بزرگ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ان کی قبولیت کا جو عمل ہے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس خلوص کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تربیت والدین اس میں شامل ہے. ماں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, باپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور ہر باپ کو کم سے کم جب وہ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں دیکھیں تو مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمارے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا. مقصد کربلا کو سمجھنا ہے اور کردار امام حسین علیہ السلام کو اپنے وجود کے اندر رکھنا ہے. بس 40 منٹ ہو گئے, بس 5 منٹ مصائب پڑھوں گا, آپ کی رحمت کو تمام کروں گا. کربلا وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں ہر رشتہ موجود ہے. اگر کسی کے وجود میں انا ہے تو اس کو توڑ کے پھینک دو, کربلا کے لیے جوڑ لو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے ایسوں کو اپنی طرف کیا ہے. اگر آپ تاریخ جانتے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے. زہیر ابن قین کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام یعنی امامت کی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ پڑھ کر تو دیکھیے مقتل. زہیر امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت جنگ ہونے والی ہے, لہٰذا میں اپنا قافلہ ادھر نہیں لے کے جاؤں گا. اب یہ پیغام ہے تاریخ کا تاکہ میں دے دوں. مجھے یاد آ گئی کہ زہیر تیار نہیں تھے مولا حسین کی طرف جانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے اور بھیجا ہے, اس میں لکھا ہے کہ زہیر حسین تم سے ملنا چاہتا ہے. اب آپ سنیں روایت اور جا کر تلاش کریے گا مقاتل میں کہ زہیر کون ہے اور کس طریقے سے حسین اپنا بنا رہے. اگر آپ کسی کو تبلیغ کریں تو اس کا ماضی اسے یاد نہ دلائیں کہ تمہارا ماضی ایسا ہے, تم یہ کرتے تھے. نہیں, امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں اور ایسے سمجھائیں کہ جیسے اہل بیت ان لوگوں کے اندر آ کر تبلیغ کی ہے. حسین نے زہیر کو خط لکھا, لیکن جب خط آیا تو بیوی نے بھی دیکھا. یہ مقاتل کے جملے ہیں کہ زہیر نے زمین پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا یہ اس میں لکھا ہے کہ حسین زہیر تم سے ملنا چاہتا ہے. کہا حسین تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم مل نہیں رہے ہو؟ جا کر تو دیکھو کہ بات کیا ہے. دیکھنا بھی نہیں پسند کر رہے ہیں, جانا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. جب بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں, اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے, اب یہ مقاتل نے جملے لکھے جہاں تک میرا علم ہے, جہاں تک میں نے تلاش کیا, کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن قین کے ہاتھ کو پکڑ کر مولا نے بغل میں دبا لیا اور دبانے کے بعد اپنے خیمے سے بہت دور صحرا میں لے کے گئے. کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا, لیکن جب زہیر واپس پلٹ کر آئے, مولا کو سلام کیا اور اپنے خیمے کی طرف آئے, اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. سپاہیوں سے کہا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. جو کچھ سامان تھا سب کچھ دینے کے لیے زہیر تیار. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف. اللہ جانے کیا حسین نے کردار دکھایا. وہ زہیر کہ جو خط کو حسین کے لے کر فوراً زمین پر رکھ دیا, لیکن اب حسین نے ان کے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا لیا. کردار امام حسین علیہ السلام ایسے کھینچ کر لگایا, حسین نے ماضی یاد نہیں دلایا.
ماضی کے بارے میں حسین نے نہیں کہا. اب آپ دیکھیں، اب یہی زہیر ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، جناب زہیر اور جناب سعید. لیکن جناب سعید کربلا کی زمین پہ گر گئے شہید ہو کے، لیکن زہیر کے اندر ابھی اتنی جان ہے. مولا سے کہہ رہا ہے مولا مجھے دعا دے دیجئے مولا تاکہ میں اپنے ان ہاتھوں سے تلوار چلا سکوں. دیکھیں قربان ہونے کے لیے مختلف قبائل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آخری وقت میں بھی آئے ہیں. آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ حسین کی فرش اعضا پہ بیٹھے ہو اور حسین علیہ السلام کی مجلس سے 2 مہینے 8 دن مسلسل کرتے ہو، ذکر اہل بیت کرتے ہو. تو یہ کردار کربلا، کردار امام حسین ہمارے وجود کے اندر ہونا چاہیے. صرف پہلی چاند رات سے لے کر پہلی محرم اور 10 محرم تک صرف کردار یاد نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اپنے سینے میں رکھنا. اور جب کوئی سوال کرے تو امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات پڑھ کر آپ سنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خود عمل کرو گے تو آپ کی باتوں میں اثر ہوگا. یہ معصوم کی حدیث ہے، جب تم بیان کرو گے تو سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی. خود غیبی امام مدد کریں گے. کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کا لاشا جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا، پامال کر دیا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو کتنے مظالم ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے بچوں پر، بیویوں پر، یہ آپ سب جانتے ہیں. بس ایک مولا کے چھوٹے سے عزادار نے یہ اس مجلس سے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے. بس جناب امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، ان کی بیٹی جناب سکینہ کے بارے میں 2 چھوٹی چھوٹی روایتیں آپ سن لیں. آپ رو یا نہ رو، آپ جانے، آپ کے آنسو جانے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، مگر سنیے گا. جب یہ قافلہ شام کے بازار میں آیا اور جب آ گیا نا، تو یہودی جو قبائل تھے، جو قبیلے تھے، جو لوگ موجود تھے، ان میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ علی کے گھر والے آئے ہیں، جس کو علی کا بدلہ لینا ہے وہ آ کر ان کی اولاد سے لے لو. آپ جانتے ہیں ایک یہودی ملعونہ اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ چڑھی اور ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑی ہو گئی. اور جب پتھر لے کر کھڑی ہوئی تو وہ نیزہ کہ جس پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا وہ اس کی چھت سے دور تھا. اس ملعونہ نے اپنے گلے سے سونے کا ہار اتارا اور زور سے پھینکا، اس کے پیروں میں گرا. اشارہ کیا یہ ہار تو لے، اور یہ جو سر ہے نا نوکے نیزہ پر، یہ حسین کا سر ہے، علی کے بیٹے کا سر ہے، اسے میری چھت کے قریب لے کے آ. یہ چھت کے قریب لے کے آیا. مقاتل کے عجیب و غریب جملے ہیں. یہ جب لے کے آیا اور آنے کے بعد اب اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھ یہ ہے حسین کا کٹا ہوا سر، اور وہ کھڑی ہے علی کی بیٹی سر جھکائے ہوئے کہ جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، لہٰذا میں نشانہ لگاتی ہوں علی کی بیٹی کا، تو نشانہ لگا حسین کے سر کا. اس ملعون نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور زور سے پتھر مارا، زور سے پتھر مارا، حسین کی پیشانی پہ لگا اور خون بہنے لگا. اب اس ملعونہ نے شہزادی کے ماتھے پر، سر پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ شہزادی کے سر سے خون بہنے لگا. جب خون بہنے لگا تو زینب نے حسین کی طرف نہیں دیکھا، اس کی طرف دیکھا کہ جس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا. آواز دی اے میرے عباس، تیرے جانے کے بعد ارے چادروں کو چھینا گیا، یہ دیکھ میرے سر کو ارے زخمی کر دیا گیا. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس عزاداروں مصائب کو تمام کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو سفیر روم نے سوال کیا، اے یزید یہ قافلے والے لوگ بہت تھک چکے ہیں، یہ بہت تھک چکے ہیں، انہیں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دے. ارے یزید کہتا ہے تجھے کیسے پتا یہ قافلے والے بہت تھک گئے ہیں؟ سفیر روم کہتا ہے ارے میں نے اس قافلے میں ایک بچی دیکھی ہے جو اپنا ایک قدم زمین سے اٹھاتی ہے، دوسرا قدم زمین پر رکھ دیتی ہے، میں اس کی حالت کو دیکھ رہا ہوں. یزید نے کہا کہ وہ بچی کہاں ہے؟ ارے دیکھا کہ جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے. ارے سکینہ کی طرف مخاطب ہوا. سکینہ نے کہا اے بھیا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کلام کروں؟ تاریخ مقاتل نے جملے لکھے کہ 3 مرتبہ سکینہ نے اپنے لبوں کو کھولا مگر آواز نہیں آئی. یزید
یزید کہتا ہے یہ بچی بولتی کیوں نہیں ہے؟ سید سجاد نے تڑپ کے کہا اے یزید میری بہن سکینہ کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، ارے یہ بولتی ہے مگر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ بس عزادارو یزید نے کہا یہ غریب حسین کی غریب سکینہ ہے، اے سکینہ میں نے بس آخری منزل ہے، سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کہا میں تو جب مانوں گا کہ جب یہ تیرے باپ کا کٹا ہوا سر تیری آگوش میں آ جائے گا۔ ارے سکینہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی اور اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا تیری بیٹی کا ارے بھرے ہوئے دربار میں امتحان ہو رہا ہے، اے میرے بابا میری آگوش میں آ جائیے۔ سر حسین تشتے طلا سے بلند ہوا، سکینہ کی آگوش میں آیا، سکینہ نے باپ کے رخساروں پر اپنے رخساروں کو رکھا۔ اے میرے بابا دیکھ میرے کان زخمی ہو گئے، اے میرے بابا میں ضعیفہ ہو گئی۔ سیعلم الذین الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مقدسات کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علی الخصوص تجھے واسطہ ہے وجود امام زمانہ علیہ السلام کا، ہمارے کمبر کے سر پر امام زمانہ علیہ السلام کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان کے والدین کو خدا طویل عمر عطا فرمائے، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کا، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین ہے سکینہ سکینہ یا حسین، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، 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 بابا مجھے سینے پہ سلانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، کھاتی ہوں اسیری میں تماچوں پہ تماچے،
اور پیاس سے نکلے ہیں زباں پر میری کانٹے، دو بوند مجھے آب پلانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ ایک عرصہ ہوا سوئی نہیں سینے پہ بابا، دیتا ہے اذیت مجھے تپتا ہوا صحرا، اب خاک کے بستر سے اٹھانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ بے رنگ میرا چہرہ ہے پر نور ہے بابا، کس طرح ملے چین بدن چور ہے بابا، آنسو میری حالت پہ بہانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ ہے بھائی کی گردن میں سلاسوں پہ سلاسل، ہٹ جاتا ہے یہ دیکھ کے سینے میں میرا دل، اس رنج سے آزاد کرانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ میں پونا کے کی گری ہوں لب صحرا، دیتا ہے ستمگار میرے بھائی کو ایذا، بیمار کو دروں سے بچانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ درے کبھی کھاتی ہوں کبھی کھاتی ہوں پتھر، زخموں سے لہو بہتا ہے تکلیف ہے مجھ پر، مرہم میرے زخموں پہ لگانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ، چھوٹی سی سکینہ کو منانے چلے آؤ۔ بابا مجھے سینے پہ
سلانے چلے آؤ یا حسین ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو بولو اے میرے بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو خاموش کس لیے ہو کچھ تو بتاؤ بابا آواز دے رہی ہوں لب تو ہلاؤ بابا سب نے مجھے رلایا تم مت رلاؤ بابا ہے امتحان میرا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو حسرت بھری نظر سے ایک بار دیکھ لو بس ایک بار بابا میرے رخسار دیکھ لو بس تم بن میرا ہے جینا دشوار دیکھ لو بس پھٹنے کو ہے کلیجا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو بیٹی کی گود لے لو ظالم کا تشت چھوڑو بابا ہے میرے بابا یوں مجھ سے منہ نہ موڑو پہلے ہی غم بہت ہیں اب اور دل نہ توڑو اے میرے
اچھے بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ایسا نہ ہو اے بابا سر کاٹ لے ستمگر، ایسا نہ ہو اے بابا واپس کرے نہ چادر، ایسا نہ ہو اے بابا جانے نہ دے مجھے گھر، بولو اے میرے بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، پانی ستم کا میرے سر سے اتر نہ جائے، سجاد پر قیامت بابا گزر نہ جائے، تم چاہتے تھے جس کو بیٹی وہ مر نہ جائے، لگتا ہے مجھ کو ایسا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، آصف بیاں ہو کیسے دربار کا وہ منظر، رویا سرے شہیدی اس نیم جاں سے مل کر، کہتی رہی سکینہ منہ اپنا منہ پہ رکھ کر، آخر تمہیں ہوا کیا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، ہوا کیا تم کو بابا کیوں بولتے نہیں ہو، شہنشاہ وفا شہنشاہ وفا شہنشاہ وفا علی کا بیٹا علی کا بیٹا، تو زہرا کی دعا تو زہرا کی دعا، سکینہ کا چچا سکینہ کا چچا، ہوئے بازو قلم اور پیاسا رہا اور پیاسا رہا،
جری ابن جری جری ابن جری ولی ابن ولی ولی ابن ولی وفا ابن وفا وفا ابن وفا کوئی تم سا کہاں کوئی تم سا کہاں کوئی تم سا جزاک اللہ کوئی تم سا کہاں ہے جس کا بابا ہے جس کا بابا علی ہے جس کا بابا علی شیر خدا علی شیر خدا وہ کل ایمان وہ کل ایمان وہ شیر یزداں وہ شیر یزداں علمدار نبی علی اسد اللہ علی اسد اللہ شہنشاہ نجف شہنشاہ نجف صدا ہے ہر طرف صدا ہے ہر طرف ہمارا مولا ہمارا مولا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم والدتک وابیک السلام علیکم والامک واقیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا السلام علیکم غریبا غربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم زبار فی یوم الجزا روحی بجسمی لگت فدا السلام علیکم علی مصر رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب السلام زمان سیدی علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام نلسہ والجان السلام علیکم امام زمانہ حاضر جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک جاننا میں حساری بابانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.